الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت علی کی 3 بیٹیاں تھیں۔ حضرت عمر کے گھر میں کون سی بیٹی تھی؟ ام کلثوم تھی، وہ بی بی فاطمہ کی بیٹی تھی اور حضرت عمر سے اس کی شادی ہوئی تھی۔ بہرحال ام کلثوم کی شادی ہوئی تھی۔ ایک بھائی جن کو کینسر ہے، شیخ امتیاز اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، یہ ناجائز بات ہے، ریا، شہرت، کبھی نہیں بتانا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ واقعہ کربلا اہل سنت والجماعت کی کتاب سے پڑھے یا عالم سے سنے اور رو پڑھے تو کیوں نہ روئے؟ حضرت حسین سے کس کو محبت نہیں ہے؟ وہ تو شباب سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، وہ تو محبوب ہے محمد مصطفیٰ کے۔ ہم کہتے ہیں یہ ماتم کرنا جو ہے یہ حرام ہے۔ حضور کی نکاح 11 ہوئے ہیں، لیکن بوقت وفات حضور کے گھر میں 9 بیویاں تھیں۔ ابن زیاد جنہوں نے امام مسلم کو شہید کیا تھا، اس پہ لعنت بھیج سکتے ہیں، ہم اس کام کے لیے تو نہیں بھیجے گئے کہ لعنتیں کرتے رہیں۔ اللہ عالم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ اسی لیے اس میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ خاموش رہو، بس نہ تعریف کرو نہ لعنت کرو۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ ابن جریر جو ہے وہ شیعہ تھے۔ ابن جریر 2 ہیں، ایک شیعہ تھا، ایک ابن جریر جو ہمارے محدث مفسر ہیں وہ تو اہل سنت ہیں۔ پاکستان میں لوگ محرم میں شادی کرنا جائز سمجھتے ہیں، بالکل بے وقوفی کی بات ہے، بدعت ہے، بلکہ محرم میں شادی کرنی چاہیے۔ حضرت حسین نے خود شادی کی بیٹے کی محرم میں۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ 10 محرم کی رات میں اگر میاں بیوی بھی لیں تو جو لڑکا پیدا ہوگا نامرد ہوگا، تو چلو نہ ملو نامرد تو نہ بنو۔ یہ جھوٹے قصے کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ عورت کو حمل ہے تو سورج گرہن یا چاند گرہن کی صورت میں کوئی کام نہ کرے۔ یہ بھی جھوٹا عقیدہ ہے، یہودیوں کا اور ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ ہم کوئی سورج پرست ہیں؟ کہتے تھے کہ ملتان کے علاقے اس شریف میں ایک دربار ہے، وہاں لوگ قبر کے 7 چکر لگاتے ہیں، بالکل بدعت ہے اور شرک ہے۔ طواف صرف اللہ کے گھر کا جائز ہے اور کسی قبر کا طواف کرنا جو ہے وہ اللہ کے طواف میں شرک ہے۔